بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 97 ہے۔ 96 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ مدینہ پاک کا بیان چل رہا تھا تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج اس درس کے اندر ہم بیان کریں گے کہ مدینہ طیبہ میں رہنے کی کیا فضیلت ہے، اور جو اشخاص مدینہ کو چھوڑ دیتے ہیں بلا وجہ ان کے لیے کتنا عذاب ہے، کتنا گناہ ہے۔ جو مدینہ والے کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کو خوف زدہ کرتے ہیں، ان کے متعلق کیا عذاب ہے اور کیا ان پر گناہ ہوگا۔ اور مدینہ سے محبت کرنا، مدینہ والوں کا احترام کرنا، مدینہ میں مرنے کی دعا کرنا، اور بالخصوص مسجد نبوی شریف جو مدینہ پاک میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی مسجد ہے، اس کے اندر نماز پڑھنا اس پر کتنا ثواب ہے، کیونکہ اس مسجد کا تعلق بھی شہر مدینہ کے ساتھ ہے۔ پہلی حدیث سنی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری اس مسجد میں، مطلب مسجد نبوی جو کہ مدینہ پاک کے اندر ہے، اس میں ایک نماز ادا کرنا اس کے علاوہ کہیں بھی 1000 نماز ادا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن مسجد حرام کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ہے۔ مسجد حرام کے علاوہ اس کے ما سوا جتنے باقیہ مساجد ہیں روئے زمین کے اوپر، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرماتے اس مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا اس کے علاوہ کہیں 1000 نمازیں ادا کرنے سے بڑھ کر اس مسجد کے اندر کیا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن مسجد حرام کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، مختلف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار فرماتے ہیں میری اس مسجد میں نماز ادا کرنا، مطلب مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنا اس کے علاوہ کہیں بھی 1000 نماز ادا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ البتہ مسجد حرام کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا اس کے علاوہ کہیں بھی 1,00,000 نماز ادا کرنے سے زیادہ کیا رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کتنا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص میری مسجد میں، مطلب حضور فرماتے ہیں جو شخص مسجد نبوی شریف کے اندر 40 نمازیں ادا کرے اور اس میں کوئی ایک نماز اس کی فوت نہ ہو تو اس شخص کے لیے جہنم سے لا تعلقی ہے، اور عذاب سے لا تعلقی ہے، اور نفاق سے لا تعلقی ہے۔ حضور مطلب فرماتے ہیں یہ ہے کہ جو مسجد نبوی شریف کے اندر 40 نمازیں ادا کرے گا اس انداز کے ساتھ کہ درمیان کے اندر ایک نماز بھی فوت نہ ہو، وہ جہنم سے بھی اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، عذاب سے بھی اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، اور نفاق سے بھی اس کا تعلق کیا ہو جائے گا، اللہ کی فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں بھی ہے، اس سے کون سی مسجد مراد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹھی میں کنکریاں لیں اور انہیں زمین پر پھینکا اور فرمایا کہ وہ تمہاری یہ مسجد ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کی طرف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا، مراد یہ ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اس سے مراد مسجد نبوی شریف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنا ثواب ہے اس مسجد کے اندر نماز ادا کرنا۔ تو جو افراد وہاں جاتے ہیں ان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے
کہ زیادہ سے زیادہ وہ وقت مسجد کے اندر گزاریں، مسجد نبوی کا احترام کریں، اس میں نوافل کا انتظام و اہتمام کریں، اس میں نماز کا انتظام و اہتمام کریں، تسبیحات کا انتظام و اہتمام کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر مدینہ میں ایک رمضان جو گزارا جاتا ہے اس کے بارے میں کتنی فضیلت ہے۔ کہتے ہیں مدینہ میں ایک رمضان گزارنا اس کے علاوہ کسی بھی شہر میں 1000 رمضان گزارنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی اور شہر میں 1000 رمضان گزارا، یہاں پر ایک رمضان گزارا، تو کہتے ہیں پھر بھی یہ ایک رمضان ان تمام رمضانوں سے کیا ہوگا جی؟ بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک جمعۃ المبارک ادا کرنا، مطلب جمعہ شریف گزارنا یا ایک ہفتہ گزارنا، جمعہ ادا کرنا یا ایک ہفتہ گزارنا، اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر 1000 جمعہ ادا کرنے سے بہتر نظر آتا ہے۔ بقیہ روئے زمین پر آپ نماز جمعہ کو ادا کریں 1000 جمعہ، لیکن مسجد حرام کی بات نہیں ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ روئے زمین میں آپ 1000 جمعہ ادا کریں، اور یہاں پر مسجد مدینہ پاک میں، مسجد نبوی میں ایک جمعہ ادا کر لیں، تو یہ مدینہ منورہ میں جو آپ کو جمعہ ادا کرنا ہوگا وہ بنسبت 1000 جمعوں سے زیادہ کیا ہوگا؟ افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کرنے کی مشکل اور پریشانی پر میری امت جو صبر کرے گئی، مطلب میری امت کا جو کوئی شخص ہوگا اگر اس پر وہ صبر کرے، مشکلات کو برداشت کرے، یا کوئی کسی لحاظ سے بھی اس کو پریشانی ہے، مشکل ہے، اس کو وہ برداشت کرے، اس پر صبر کرے، تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا، اور ایک روایت میں اس کا کیا بن جاؤں گا؟ گواہ بن جاؤں گا۔ تو مدینہ پاک میں اس طرح کے اگر حالات بن بھی جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فقط اتنا سوچ لیں کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اس شہر کی بے ادبی نہ ہو جائے، تو اس واسطے مدینہ پاک کا جو ادب و احترام ہے اس کو لازم بنایا جائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یہاں یعنی مدینہ منورہ کی سختی پر جو شخص صبر کرے گا، جو شخص کیا کرے گا؟ صبر کرے گا، میں قیامت کے دن کیا کروں گا؟ اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں اس کا گواہ ہو جاؤں گا، بشرط یہ کہ وہ شخص کیا ہو جی؟ مسلمان ہو۔ مسلمانی کی صورت میں، مسلمان ایز دا مسلم ہونے کی صورت میں وہاں پر کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی ہے تو ہمیں چاہیے کہ صبر کا مظاہرہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہ فضل و انعام ضرور عطا ہوں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، آپ کی شفاعت اور آپ کی گواہی بھی بروز محشر انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں، یہاں کی ٹہنی کو کاٹا نہیں جائے گا، یہاں کے شکار کو مارا نہیں جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، مدینہ منورہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر انہیں اس کا علم ہو، جو شخص اس سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے اسے ترک کر کے جائے گا، مدینہ کو چھوڑ کے جائے گا، اللہ پاک جل جلالہ مدینہ پاک کے لیے ایک ایسا شخص بدلے میں دے گا جو اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو مدینے کو چھوڑے گا، اس کو ترک کرے گا اور اس سے کسی اور طرف ہجرت کرے گا، کہیں جائے گا، تو سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ اس کی جگہ ایک ایسا شخص لائے گا جو پہلے کی بنسبت زیادہ کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہاں کی تنگی اور مشکل پر جو شخص ثابت قدم رہے، مشکلات کو برداشت کرتے رہے، اسی پر ثابت قدم رہے، تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اور راوی کہتا ہے میں الفاظ کے اندر شک ہے، مطلب حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس کا گواہ ہو جاؤں گا۔ بہرحال حضور گواہی دیں یا حضور شفاعت کریں، حضور سفارش کریں، حضور نظر کرم فرمائیں، حضور مسکرا کر بھی دیکھیں تو ہمارا انشاءاللہ بیڑا تب بھی پار ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل مدینہ پر ایسا زمانہ آئے گا
جب یہاں سے کچھ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف جائیں گے اور وہ خوشحالی کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں خوشحالی مل جائے، مدینہ سے کچھ سرکار فرماتے ہیں لوگ جائیں گے اس کیفیت سوچ اور یہ تصور لے کر کہ ہم باہر جائیں گے وہاں پر خوشحالی ہوگی، وہ واپس آئیں گے اور اپنے اہل خانہ کو بھی رسوا کروا کے اس خوشحالی کی طرف لے کر جائیں گے۔ حالانکہ اگر انہیں علم ہوتا کہ مدینہ پاک کیا ہے، حالانکہ اگر انہیں علم ہوتا تو مدینہ منورہ ان کے لیے کیا ہوتا، زیادہ بہتر ہوتا۔ سرکار فرماتے کچھ لوگ مدینہ پاک سے جائیں گے، وہاں پر خوشحالی دیکھیں گے، پھر واپس مڑ کر اپنے اہل خانہ کو بھی کہیں گے کہ خوشحالی تو مدینہ سے باہر ہے، فلاں علاقے کے اندر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کاش وہ مدینہ کی عظمت کو جان لیتے، اس کے مقام کو سمجھ لیتے کہ جس مدینہ کی مٹی کے اوپر یہ چلتے ہیں اللہ نے تو اس مٹی کے اندر بھی شفائیں رکھی ہیں، کاش یہ اس بات کو سمجھ لیتے، پرکھ لیتے، اس کو سوچتے تو مدینہ کیا ہوتا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان بن ابو زہیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یمن فتح ہوگا، کچھ لوگ تیزی سے چلتے ہوئے آئیں گے اور اپنے اہل خانہ، اپنے فرمانبردار غلاموں اور کنیزوں کو سوار کروائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ یمن جب فتح ہوگا کچھ لوگ مدینہ پاک آئیں گے، اپنے اہل خانہ، رشتہ دار، عزیز و اقربا، دوست احباب کو سوار کر کے یہاں سے لے جائیں گے۔ حالانکہ اگر انہیں علم ہوتا تو مدینہ ان کے لیے کیا ہوتا، بہتر ہوتا۔ باقی شہر کی فتوحات پر وہ خوش تو ہو رہے ہیں، باقی شہروں کی خوشحالی کو بظاہر اگر وہ دیکھتے ہیں تو مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر اپنے اہل خانوں کو مدینہ سے بلاتے ہیں، حضور بار بار فرماتے ہیں اگر انہیں پتہ چل جاتا مدینہ کیا ہے تو مدینہ ان کے لیے کیا ہوتا، بہتر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اگر انہیں علم ہو تو مدینہ کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شام کا علاقہ جب فتح ہوگا کچھ لوگ تیزی سے چلتے ہوئے آئیں گے، اپنے اہل خانہ اور اپنے عزیز و اقربا کو مدینہ سے سوار کر کر ملک شام کی طرف لے کر جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر انہیں پتہ ہوتا تو مدینہ کیا ان کے لیے بہتر ہے۔ عراق حضور فرماتے اسی طرح فتح ہوگا، کچھ لوگ چلتے ہوئے آئیں گے، اپنے اہل خانہ، عزیز و اقربا، رشتہ دار، دوست احباب کو مدینہ سے سوار کر کر لے جائیں گے، ہم عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر انہیں علم ہو تو مدینہ ان کے لیے کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ زیادہ ان کے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ اور حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے پاس موجود تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غالباً غزوہ احد کے اندر جن کو شہید کیا گیا، بڑی بے دردی کے ساتھ، جن کا کلیجہ مبارک بھی چبایا گیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو صحابی رسول کیا ابو سعید ساعدی کیا بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں تھے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے پاس موجود تھے، تو لوگ ان پر چادر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ وہ چادر جب ان کے چہرے مبارک پر ڈالتے تو پاؤں کھل جاتے، جب کھینچ کر پاؤں پر ڈالتے تو چہرے سے کیا ہو جاتا، وہ چادر ہٹ جاتی، چادر نیچے کی طرف آ جاتی، اور کیا ہو جاتا، چادر جو ہے نیچے کی طرف جیسے ہی آتی تو کیا ہو جاتا، چہرہ مبارک ننگا ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ چادر ان کے چہرے پر ڈال دو۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ چادر کیا کرو، ان کے چہرے پہ ڈال دو۔ اس واسطے اور آگے روایت میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاؤں پر اس درخت کی گھاس کو ڈال دو، گھاس کو درخت کے اوپر ڈال دیا جائے، اور چہرے کے اوپر کیا کیا جائے، چادر کو ڈال دیا جائے، اور گھاس کو کیا ہے ان کے پاؤں کے اوپر ڈال دیا جائے، مطلب تاکہ وہ کیا ہو جائے، وہاں سے وہ کپڑے کی مانند ان کے پاؤں چھپ جائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کے سر کو اٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جب وہ نکل کر سرسبز علاقوں کی طرف چلے جائیں گے
اور وہاں انہیں کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، سواری کے لیے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ اپنے آل خانہ کو خط لکھیں گے کہ تم لوگ بھی ہماری طرف آ جاؤ، کیونکہ تم جو ہے نا ایسی جگہ پر موجود ہو کہ جس جگہ پر کوئی ساز و سامان موجود نہیں ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی، مدینہ ان کے لیے کیا ہے، زیادہ بہتر ہوگا اگر انہیں اس بات کا کیا ہو جائے، علم ہو جائے۔ تو مدینہ کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی شان کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ مدینہ پاک میں اگر اس طرح کے معاملات آئیں تو حضور فرماتے ہیں اس پر صبر کیا جائے، اس کی مشکلات میں صبر کیا جائے، تنگ دستی ہو تو صبر کی جائے، اس طرح کے معاملات بنے تو اس پر صبر کیا جائے۔ اس معاملات میں جب ہم صبر کریں گے تو کریم رابی کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں گے، سرکار شفاعت بھی فرمائیں گے، حضور اس پر گواہی بھی عطا فرمائیں گے، حضور کرم بھی فرمائیں گے، اپنا فضل بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار بھی لگائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے مدینہ چونکہ سرکار کا شہر ہے، جب مدینہ سے محبت کی جائے گی تو چونکہ حضور کا شہر اپنا ہے تو حضور کو تو زیادہ خوشی ہوگی کہ میرے شہر سے محبت و عقیدت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے، اور ان کی علمی روحانی فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔